مجھے تھوڑے عرصہ پہلے ایک صاحب ملے، اربوں پتی ہیں جناب، بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ڈاکٹر نے بتایا میرا اتنا موبائل فون کا یوزیج ہے کہ میرے جو انگوٹھے ہیں اور میری جو یہ شہادت کی انگلی ہے اس پہ جناب درد ہونے لگ گیا ہے. تو پتا چلا اس نے مجھے نئی بات بتائی اور میں نے بھی بات پہ غور کیا، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے انگوٹھا جو ہے نا رب نے کیوں بنایا ہے، اس کا بہت زیادہ یوز نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے پورے دن میں ہمارے انگوٹھے کا پہلے اتنا استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے موبائل آیا ہے ہر وقت جس نے موبائل یوز کرنا ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تھمز استعمال ہو رہے ہیں. کہتے میرے تھمز میں درد ہونے لگ گیا، پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی نس ہے وہ اس کو پرابلم آنے لگ گئی ہے. انہوں نے منع کر دیا ہے مجھے موبائل فون کو، اب میں دوسری انگلیوں سے موبائل فون یوز کر رہا ہوں. یعنی اتنا یوزیج ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باڈی کے اندر چینج آنے لگ گیا ہے. انسان اس موبائل کے ساتھ گیجٹس کے ساتھ اتنا یوز ٹو ہو گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ بیسکس آف دین نالج نہیں، دین کی نالج نہیں پتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرض کتنے نہیں پتا، نماز کی شرائط کتنی نہیں پتا. اچھا وضو روز کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض نہیں پتا. مسلمان بالغ ہو گیا، اب غسل کرنا ضروری ہے، اب جب بھی اس کو غسل کی ضرورت ہے واجب ہو گیا غسل، تو پراپر غسل نہیں کرے گا تو جناب پاک نہیں ہوگا. غسل کے فرائض نہیں پتا. گھر میں کسی کی میت ہو جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا. جو بیسکس ہیں، میں بہت ڈیپلی نالج کی بات ہی نہیں کر رہا. قرآن پڑھنا ہے، تلفظ درست نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور جناب دنیا بھر کی نالج ہے، دنیا بھر کے سافٹ ویئر ہیں، ساری رات موبائل پر بیٹھنا ہے. اب تو موبائل تھک جاتا ہے، بتاتا ہے کتنا یوز کر لیا ہے. اتنا ٹائم اس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، گھومنے پھرنے کے لیے، اسپورٹس کے لیے ہے، سیاست کے لیے ہے. ٹائم نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں ہے. بتاؤ نا یہ قیامت کی نشانی کیسے پوری ہوتی جا رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قرآن کریم میں یہی ہے، یہ کوسچن بھی ہے. قرآن میں فرمایا آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کپڑا لے رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا. ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے، غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، دنیاوی لگن میں ہوں گے، کاموں میں مگن ہوں گے، قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی. غور کریں کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، شیڈیولز ہیں. کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، 5 سال میں یہ کرنا ہے، 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے، مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں، فلاں کام کرنا ہے. اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا، میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے. ساری زندگی کھیل کود، دنیا کے مزے. بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ قیامت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے، رات سونے میں گزارنی ہے. نہ نمازیں ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ خوف خدا ہے. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی خوف